بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا شمائل ترمیزی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق روایات پڑھی تھی، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے بارے میں روایات پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں موزے، ایک ہوتے ہیں جرابیں۔ تو موزے جب بھی خفین بولا جاتا ہے تو خفین سے مراد وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، جو کپڑے کے سوتی جو ہوتے ہیں نا اس کو جرابے بولا جاتا ہے، جرابیں۔ تو موزوں اور جرابوں میں یہ فرق ہے کہ جو موزے ہوتے ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، اور جو جرابیں ہوتی ہیں وہ کپڑے کی ہوتی ہیں، سوتی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی جو فقہی مسائل آتے ہیں مسائل الخفین کے، تو وہ تمام کے تمام چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان کے متعلق وہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں۔ باب ان عبداللہ ابن بریدہ ان ابی ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النجاشی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین سا اسودین سازجین فلبسہما ثم تودع ومسح علیہما۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نجاشی نے، جو نجاشی تھا نا عیسائی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، تو انہوں نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ اس نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے تھے، تو ان تحائف میں کہتے ہیں کہ اس نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سیاہ موزے بھی دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، دو سیاہ موزے، اسودین سازجین ہوتے ہیں جو سیاہی کے اندر، کالے پن کے اندر جو سخت ہوتے ہیں، تو سخت سیاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے دیے تھے۔ فلبسہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ان دونوں پر مسح کیا۔ تو اس حدیث سے مسح علی الخفین جو احناف کے نزدیک جائز ہے، وہ بھی ثابت ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس کو آپ ڈیٹیل سے فقہی ابواب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان ابی اسحاق عن شعبی قال قال المغیرۃ بن شعبہ، ابو اسحاق شعبی سے روایت کرتے ہیں، شعبی کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ احدا دحیتو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین فلبسہما، دحیہ قلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے ہدیہ پیش کیا، دو موزے گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا۔ تو یہاں پر حضرت دحیہ قلبی یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ عظیم القدر صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں اکثر طور پر وحی لایا کرتے تھے، اکثر طور پر دحیہ قلبی کی صورت میں، شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں قال جابر عن عامر، حضرت جابر عامر سے روایت کرتے ہیں وجبتن فلبسہما، حضرت دحیہ قلبی نے دو موزے بھی دیے تھے، وجبتن اور ایک جبہ بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر الفاظ دوسرے ہیں، فلبسہما حتی خرقا، حتی تخرقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں کو پہنا یہاں تک کہ وہ فٹ ہو گئے، پورے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکی ہما اولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر نہیں جانتے تھے کہ وہ مذبوح ہیں یا نہیں ہیں۔ ذکی اس کو بولتے ہیں جس کو رنگا گیا ہو، جو موزے ہوتے تھے اس دور کے اندر، جو جوتے ہوتے تھے، تو ان کو
جانوروں کی خالوں سے بنایا جاتا تھا، تو جانوروں کی خالوں کو پہلے نمک کے ذریعے مختلف طریقوں سے اس کو رنگا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، پھر اسے جوتے یا موزے بنائے جاتے ہیں چمڑے کے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ رنگے ہوئے تھے، ان کو پاک کیا گیا تھا یا پاک نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک شرعی مسئلے کی طرف تعلیم امت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو مجہول اشیاء ہوتی ہیں، شرعی فقہی اصول یہ ہے کہ جو مجہول اشیاء ہوتی ہیں ان کے لیے طہارت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں گے نا، یہ لکھا ہوا ہے وفی الحدیث ان الاصل فی الاشیاء المجہولۃ الطہارۃ، مجہول اشیاء میں اصل طہارت ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا ہے، پاک ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ایک اور بھی فقہی اصول قانون بیان کیا جاتا ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ جائز ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، تو سب سے پہلے اس سے بندے سے دلیل طلب کی جائے گی کہ بھائی تو نے اس کو ناجائز کہا ہے تو اس کے ناجائز ہونے پر تو دلیل پیش کر۔ اگر ہم میلاد النبی کرتے ہیں یا پھر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کرتے ہیں تو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو ہمارا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کے ناجائز ہونے پر دلیل پیش کریں، تو وہ پیش نہیں کرتے، معقولی اور عقلی نقلی دلال پیش نہیں کر پاتے، تو یہ ان کی نا عقلی نا سمجھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کے بارے میں، نعلین شریفین کے بارے میں روایات آ رہی ہیں، کہتے ہیں باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ ان قتادہ قال قلت لانس بن مالک، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک کو کہا کہ کیف کان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کس طرح کی تھی۔ حضرت انس بن مالک وہ عظیم القدر عظیم الشان صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان کیا مقام ہے ان صحابی کے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارتے تھے تو وہ جوتے اتارنا ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تکیہ بھی ہوتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ ہوتا تھا، وہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، تو ان کو یہ لقب دیا کہ صاحب نعلین، اور ایک دوسرا بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے حضرت قتادہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کس طرح کی تھی، تو انہوں نے کہا لہما قبلان، ان کے لیے دو نکے تھے۔ جوتوں کے اندر نکے ہوتے ہیں نا، جس کے اندر پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کو قبلن ایک کو بولتے ہیں، قبلان یعنی دو نکے، دو جوتوں کے اندر دو نکے تھے۔ ان انس بن رضی اللہ تعالی عنہما قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلان مسنی شراکہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کو دو نکے تھے جو اپنے شراک کو دور کرتے ہیں۔ شراک بولتے ہیں جو جوتے کے آگے ہوتا ہے اس کو بانٹنے والا، مسنیون یعنی مسنیون بانٹنے والا، دو بنانے والا، مسنا تسنیہ اسی سے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے عیسیٰ بن طحام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخرج علینا انس بن مالک نعلین جرداوین لہما قبلان، وہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے ہمارے لیے حضور کی نالین کو نکالا، یعنی دکھانے کے لیے۔ جرداوین کہتے ہیں، یہ مجازن بولا گیا ہے، جرداوین اس چیز کو بولا جاتا ہے جس پر کوئی بال کوئی چیز نہ ہو، صاف شفاف ہو، بہت کلین ہو۔ تو یہاں پر ان بالوں کی نفی ہے جن
بالوں جو بال جانور کی کھال کے اوپر ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس دور کے اندر جو جوتے بنائے جاتے تھے، جو موزے بنائے جاتے تھے، وہ جانوروں کی کھالوں سے بنائے جاتے تھے، تو جانوروں کی کھالوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو وہ موزے، وہ جوتے، وہ نالین اس طرح کے تھے جن کے اوپر کوئی بال نہیں تھا، لہما قبلان، اور ان کے لیے دو نکے تھے، سمجھ تم؟ آگے کہتے ہیں قال حدثنی ثابت بعد انس، وہ کہتے ہیں انس کے بعد ثابت نے بعد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہما کانتا نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ثابت نے حدیث بیان کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جو حضرت انس نے نالین پیش کیے، دکھائے ہمیں، نکالے، تو وہ نالین ان کے اندر ذکر نہیں تھا کہ یہ حضور کے نالین ہیں، بعد میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو حضرت انس جوتے لائے تھے، نالین لائے تھے، انہما کانتا نال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے نالین شریفین تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کہتے ہیں ان عبید اللہ ابن جریج انہو قال لابن عمر، حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر کو کہا رعیتو کا تلبس النعال السبتیت، کہ تم سبتی نالین پہنتے ہو، جوتے پہنتے ہو، رعیتو کا میں تمہیں دیکھتا ہوں، حضرت عبید بن جریج نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ سبتی نالین پہنتے ہو، سبتی جوتے پہنتے ہو، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي ليس فيها شعر، سبتی ان جوتوں کو کہا جاتا ہے جو صاف شفاف ہوں، جن پر کوئی بال وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی آگے وضاحت کریں کہ میں نے، وہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نالین پہنتے تھے، یلبس النعال التي، حضور ایسے جوتے، ایسے نالین پہنتے تھے جن کے اندر کوئی بال نہیں ہوتا، یعنی وہ صاف شفاف ہوتے ہیں، یہ تودع فیہا، حضور اس میں وضو فرماتے ہیں، وانا احب ان البسہا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں ایسے جوتوں کو پہنوں، جس طرح کے جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اس طرح کے جوتے میں پہننا پسند کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت کا انداز ہے کہ جس نسبت سے، جس چیز سے حضور کی نسبت ہو جاتی، اس چیز کو صحابہ اکرام اپنا محبوب بنا دیتے، سبحان اللہ۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ جس بھی چیز سے حضور کی نسبت، حضور کا تعلق ہو جاتا ہے، ہم اس کو محبوب مانتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہو، صحابہ کرام ہو، چاہے وہ مکہ مدینہ ہو، چاہے وہ آب زمزم ہو، چاہے وہ حضور کی سنت مسواک ہو، تو ہر وہ چیز جس سے حضور کی نسبت وابستہ ہو گئی، اہل سنت کے نزدیک وہ محبوب اشیاء میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی محبت والوں کا، عشق والوں کا انداز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے آگے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کے لیے دو نکے تھے، سبحان اللہ۔ آگے عمر بن حریث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مخصوف نالین کے اندر نماز پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آگے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمشین احدکم فی نعل واحد، حضور نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک جوتے میں نہ گھومے، ایک جوتا پہن کر نہ چلے، نہ گھومے، لینعلہما جمیعا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دونوں جوتے پہن کر وہ چلیں، او
یحفحہما جمیعا، یا ان دونوں کو اتار کر چلیں، ایک جوتا پہن کر نہ چلے بلکہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتوں کو اتار کر چلیں، جو چونکہ ایک جوتا پہننے کے اندر ایک مشکل ہوتی ہے، چلنے میں بندے کو دشواری ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو، اس رکاوٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو یہ کریم آقا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور کا کرم رحم اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔